کلپ نمبر 1028۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 201 سے 207 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لا یؤمنون به حتی یروا العذاب الألیم فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون فیقولوا هل نحن منظرون افبعذابنا یستعجلون۔ ترجمہ: وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، تو وہ عذاب اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی، پھر کہیں گے کہ ہمیں کچھ مہلت ملے گی، تو کیا ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ قرآن پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک عذاب آ جائے گا اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو حسرت زدہ ہو کر کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی، اگرچہ پلک جھپکنے کے برابر ہی صحیح، تاکہ ہم ایمان لے آئیں۔ ان سے کہا جائے گا اب تم سے عذاب مؤخر ہوگا اور نہ تمہیں کوئی مہلت ملے گی۔ افبعذابنا، تو کیا ہمارے عذاب کو؟ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کو اس عذاب کی خبر دی تو وہ مذاق اڑانے کے طور پر کہنے لگے کہ یہ عذاب کب آئے گا؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ عذاب دیکھ کر کفار کا حال تو یہ ہوگا کہ وہ مہلت مانگتے پھریں گے، اس کے باوجود وہ دنیا میں عذاب نازل ہونے کی جلدی مچا رہے ہیں۔ ان کے دونوں طریقوں میں کتنا فرق ہے۔ افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما كانوا یوعدون ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون۔ ترجمہ: بھلا دیکھو تو اگر اب کچھ سال انہیں فائدہ اٹھانے دیں، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، تو کیا وہ سامان ان کے کام آئے گا جس سے انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا تھا؟ افرأیت، بھلا دیکھو تو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا معنی یہ ہے کہ کفار کا عذاب نازل ہونے کی جلدی مچانے کا ایک سبب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا اور وہ ایک طویل عرصے تک امن و سلامتی کے ساتھ دنیا سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر انہیں لمبے عرصے تک دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے، اس کے بعد ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، تو اس وقت ان کی لمبی عمر اور عیش و عشرت انہیں کیا فائدہ دے گی؟ دنیا کی زندگانی اور اس کا عیش خواہ طویل بھی ہو، لیکن نہ وہ عذاب کو دور کر سکے گا اور نہ اس کی شدت کم کر سکے گا۔ دنیا کا عیش و عشرت اللہ تعالیٰ کا عذاب دور نہیں کر سکتا۔ ان آیات میں اگرچہ کفار کے بارے میں بیان ہوا کہ دنیا کی طویل زندگی اور عیش و عشرت کی بہتات ان سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کر سکے گی اور نہ ان سے عذاب کی شدت میں کوئی کمی کر سکے گی، لیکن ان آیات سے ان مسلمانوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو دنیا اور اس کی آسائشوں کے حصول میں تو مگن ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل ہیں۔ انہیں ڈر جانا چاہیے کہ دنیا کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے غفلت کہیں ان کی بھی آخرت تباہ نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ترجمہ: زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے۔ یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے۔ بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے اور وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آدمی اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، لہٰذا فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو۔
حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ غافل شخص وہ ہے جو اپنی فانی زندگی پر مغرور رہا اور اپنی من پسند چیزوں کی لذت میں کھویا رہا اور اپنی عادتوں کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون۔ ترجمہ، بھلا دیکھو تو کہ اگر ہم کچھ سال انہیں فائدہ اٹھانے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، تو کیا وہ سامان ان کے کام آئے گا جس سے انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور دنیا کی بجائے اپنی آخرت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔